آج ہم حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ غزنی کا ایک محلہ تھا جس کو حجویر کہتے ہیں، جس کی نسبت سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والدہ کی طرف سے بھی سید اور والد کی طرف سے بھی سید ہیں۔ والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا، علم دین پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ گھنٹوں گھنٹوں کتابوں کے مطالعہ کے اندر مستغرق رہتے۔ 12 سال کی عمر میں محمود غزنوی کے مدرسہ میں آپ طالب علم تھے، اس مدرسہ میں آپ پڑھتے تھے۔ ایک دن محمود غزنوی اپنے مدرسہ کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے سوچا اپنے مدرسے میں بچوں سے مل لوں، اساتذہ سے مل لوں۔ اساتذہ کو ملنے کے لیے آیا۔ 12 سال کی عمر ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو جب مدرسے میں آیا، سارے بچے دوڑ کے آئے، وقت کا بادشاہ آیا ہے۔ اساتذہ نے بڑا پراتفاق استقبال کیا، بچوں نے بڑا استقبال کیا، لیکن حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی آپ کے اساتذہ بیان کرتے ہیں ہوتا تھا کہ صبح کتاب پہ آپ نظر رکھتے، شام تک آپ کتاب پڑھتے رہتے، آپ کو کھانے پینے کی بھی کوئی توجہ نہیں رہتی۔ اتنا زیادہ علم دین حاصل کرنے کا آپ کو شوق تھا اور اتنا زیادہ آپ اپنے مطالعہ کے اندر مستغرق رہتے تھے۔ تو جب محمود غزنوی کی طرف سارے بچے گئے، اساتذہ گئے، تو محمود غزنوی نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو اب بھی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اس نے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے؟ شاہ سلامت، اس کا نام سید علی بن عثمان ہے۔ جب سادات کا نام آیا، سید کا نام آیا، وہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آیا اور آ کر ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے نظریں جھکا کے، گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا اور آ کر کہنے لگا، علی بن عثمان، آپ ہمارے مدرسے کا نور ہیں۔ محبت پیش کی۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کو جب مکمل کیا 20-22 سال کی عمر میں، آپ نے دہریوں سے، جو زمانے کے پجاری تھے، ان سے مناظرے کیے، ان سے مناظرے جیتے۔ تو اس کے بعد جب علم دین کو مکمل عبور حاصل کر لیا تو آپ نے سوچا کہ اب تصوف کی منازل کو طے کیا جائے، طریقت کی منازل، سلوک کے منازل کو طے کیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں آپ نے بڑا سفر کیا۔ آپ افغانستان سے نکلے اور اس سلسلہ میں، تصوف کے سلسلہ میں، سلوک کی منازل کے سلسلہ میں آپ نے بہت لمبا عرصہ سفر کیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 40 سال تک آپ سفر میں رہے۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سفر میں میں نے بڑے بزرگوں کو، بڑے درویشوں سے ملاقات ہوئی۔ ایسے بزرگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو زمین پر بیٹھتے نہیں تھے، فقط اتنا بیٹھتے تھے جتنا نماز کے اندر بیٹھا جاتا ہے۔ اور ایسے بزرگوں سے بھی ملا تھا جو رات کو نہیں سوتے تھے، فقط دن کو 2-4 گھنٹے سوتے تھے، باقی ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس سلسلہ میں آپ افغانستان سے نکلے اور سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے۔ اور شام جب پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیخ ابو الفضل الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ سلسلہ جنیدیہ آپ کا سلسلہ تھا۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی محبت بھا گئی، آپ کا پیار بھا گیا، آپ کا انداز بھا گیا۔ تو آپ نے حضرت شیخ ابو الفضل الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے شیخ کے ساتھ رہنے لگے۔ کشف المعجوب شریف میں آپ لکھتے ہیں، ایک دن بارش ہو رہی تھی، ہم مرید اپنے شیخ کے ساتھ تھے، تو ہم نے بارش کے اندر جو جوتے پہنے ہوئے تھے، لکڑی کے جوتے جنہیں کھڑاؤں کہا جاتا تھا، تو جس گلی میں ہم جا رہے تھے بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے کیچڑ بن گیا تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ ہمارے جوتوں سے کیچڑ اڑ کے ہمارے کپڑوں پہ پڑ رہا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے مرشد گرامی شیخ کریم حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کپڑوں پر کیچڑ نہیں پڑ رہا، ان کے کپڑے کیچڑ سے پاک ہیں۔ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی، ہم نے سوال کر دیا، حضرت جی بارش برس رہی ہے، ہمارے کپڑوں پہ کیچڑ اڑ کے پڑ رہا ہے جوتوں کی وجہ سے، اور آپ نے بھی ویسے ہی جوتے پہنے ہوئے ہیں لیکن آپ کے کپڑوں پہ کیچڑ نہیں پڑ رہا۔
تو حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ بچوں، وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو دنیا کے ہر گناہ کے کیچڑ سے پاک کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے میرے کپڑوں کو، میرے جسم کو دنیا کے کیچڑ سے پاک کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات آپ نے کشف المعجوب شریف میں لکھی۔ یہ داتا صاحب کے شیخ تھے، اور جو داتا علی حجویری کا شیخ ہے ان کا اپنا کیا مقام ہوگا، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مرشد گرامی نے مجھے حکم دیا کہ بیٹا لاہور چلے جاؤ۔ لاہور ایک چھوٹی سی بستی تھی، ایک گاؤں ٹائپ چھوٹا سا علاقہ تھا۔ تو داتا صاحب فرمانے لگے مرشد کریم سے کہ حضور، جہاں تک میرا علم ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں میرے پیر بھائی ہیں جن کا نام میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ وہاں تشریف فرما ہیں۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ آپ وہاں جائیں، آپ کو ہمارے فیصلے کا تب پتہ چلے گا جب آپ وہاں پہنچیں گے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب چونکہ اللہ کریم کی رضا مجھے مل چکی تھی، مرشد گرامی کا فیض مل چکا تھا، نوافل پڑھ پڑھ کے اللہ کو راضی کر چکے تھے، تو پہلے جو سفر تھے ان میں تھکاوٹ ہوتی تھی، سفر لمبے ہوتے تھے۔ اب یہ جو سفر تھا جس میں مجھے میرے مرشد گرامی شیخ کریم بھیج رہے تھے اور اللہ کی رضا مجھے مل چکی تھی، ان کا فیض مل چکا تھا، تو میں نے پہلا قدم اٹھایا۔ پہلا قدم میرا دمشق میں تھا، تو دوسرا قدم میرا لاہور کی سرزمین پہ آ پڑا۔ ایک ہی قدم کے ساتھ یہ سارا فاصلہ میں نے طے کیا، ساری منزل طے کی، اور میں لاہور کے دروازے پہ پہنچ آیا۔ لاہور کے ارد گرد فصیل تھی، چھوٹی سی ایک بستی تھی جسے لاہور کہا جا رہا تھا۔ تو میں جب دروازے پہ پہنچا تو مغرب کا وقت تھا اور دروازہ بند ہو رہا تھا۔ میں نے دربان سے کہا کہ میں نے اندر آنا ہے، تو دربان مجھے کہنے لگا ہمارا یہ قانون ہے، اصول ہے کہ مغرب کے بعد کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا، کل فجر کی نماز کے بعد اب دروازہ کھلے گا، تب تک آپ کو باہر رہنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں باہر رہ لوں گا۔ تو حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دروازے کے باہر ہی مصلی بچھایا اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں جب صبح نماز کے بعد دروازہ کھلا تو ایک جنازہ میں نے دیکھا جو باہر آ رہا تھا۔ لوگوں نے کندھوں پہ ایک چارپائی اٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ یہاں رہتے تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کا وصال ہوا ہے، ان کا جنازہ ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں پھر مجھے اپنے مرشد کریم شیخ کریم کی بات یاد آئی کہ تم جب وہاں پہنچو گے تو تمہیں میرے فیصلے کا پتہ چلے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں اب مجھے فیصلے کا پتہ چل چکا، میں نے جنازہ پڑھا، کفن دفن ہوا، اس کے بعد میں لاہور میں داخل ہوا۔ اور اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ صوفی جو ہے، جب بھی کہیں ڈیرہ ڈالتا ہے تو اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بناتا ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، تو کچھ لوگ آ گئے جو ناقدین تھے، آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ وہ کہنے لگے آپ نے مسجد تو بنائی ہے لیکن آپ نے ٹیڑھی بنائی ہے، یعنی مسجد قبلہ رخ نہیں ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا سمجھایا کہ یہ قبلہ رخ ہی ہے، وہ نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں جی قبلہ رخ نہیں ہے۔ تو داتا صاحب فرمانے لگے اچھا پھر دیکھو۔ جب انہوں نے آگے دیکھا تو آپ پیچھے آ کے کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اب دیکھو۔ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو سامنے اللہ کا گھر کعبہ بھی انہیں نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اب بتاؤ کعبے کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت قدموں پہ ہاتھ رکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں قدموں پہ جھکانے نہیں آیا، میں تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھانے آیا ہوں، رب کے سامنے جھکانے آیا ہوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہندوؤں نے یہاں بڑا مارا، بڑی آپ نے برداشت کی، ظلم اور ستم کو برداشت کیا۔ 21 دن تک داتا صاحب پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ 7 دن تک ہندو اتنا مارتے تھے کہ آپ کو مردہ سمجھ کے چھوڑ جاتے۔ لیکن اللہ کا ولی استقامت دکھاتا ہے کرامت دکھانے سے پہلے، تو آپ نے استقامت دکھائی، استقامت کے ساتھ دین کو پھیلایا، اور پھر ایسے مقام بھی آئے جہاں پہ آپ نے کرامت بھی ظاہر کی۔ سائل آیا اور آ کر سوال کرتا ہے کہ اے بزرگوں مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ کہ اس ایک عمل کرنے کی وجہ سے اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ میری پریشانیاں بھی دور کر دے اور اپنا قرب بھی عطا فرما دے۔ عمل ایک ہو اور اس کے فائدے 3 ہوں۔ تو داتا صاحب فرمانے لگے ایک عمل جو تم کرنا چاہتے ہو جس سے یہ تینوں تمہیں فائدے مل سکتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا کرو۔ جب تم صدقہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہاری پریشانیاں بھی ختم کر دے گا، اور اللہ تمہیں اپنا قرب بھی عطا فرما دے گا۔ اب اس نے سوال آگے کر دیا، کہنے لگا جی صدقہ کروں تو کون سا کروں؟
صدقہ تو مال کا بھی کیا جاتا ہے، گوشت کا بھی کیا جاتا ہے، مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، پتھر راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صدقے میں آتی ہیں۔ مجھے آپ کس صدقے کا حکم دے رہے ہیں، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ داتا صاحب فرمانے لگے کہ تم لوگوں کو معاف کرنے والا صدقہ کرو، تو تم سے زیادتی ظلم کرے کسی سے بدلہ نہ لو، دل میں کسی کے خلاف بغض نہ رکھو، لوگوں کو معاف کرتے جاؤ۔ یہ ایک صوفی کی تعلیم ہے۔ تو یہ آپ نے تعلیم دی اور یہ استقامت دکھائی۔ عصر کے بعد آپ کا معمول ہوتا راوی کے کنارے جا کے آپ بیٹھتے تھے، تو راوی کے کنارے آپ دریائے راوی جو لاہور کے قریب سے گزر رہا ہے، پہلے یہ لاہور کے قریب کیونکہ لاہور چھوٹا تھا تو یہاں سے گزرتا تھا، اب یہ ذرا لاہور کے تھوڑا سا باہرلی سائڈ پہ چلا گیا، دریا اپنا راستہ بدلتا رہتا ہے۔ تو آپ وہاں تشریف فرما تھے، تو ایک بندے کو، ایک جوان کو آپ ہر روز دیکھتے تھے، وہ ایک ٹرے میں، ایک بڑے سے تھال میں کچھ لے کے جاتا ہے اور پھر واپس بھی وہاں سے گزرتا ہے۔ تو ایک دن داتا صاحب نے اس سے پوچھا کہ جوان تم کہاں جاتے ہو اور یہ ٹرے اٹھا کے لے جاتے ہو، پھر واپس بھی لے جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا جی میں ایک ہندو کے گھر میں ملازم ہوں، وہ میرا مالک ہے، وہ مجھے ایک چوری کا یہ تھال دیتا ہے ہر روز، تو سامنے ہمارا بت کھانا ہے، اس بت کے سامنے میں، بڑے بت کے سامنے یہ جا کے چوری رکھتا ہوں، میرے ذمہ ہوتا ہے رکھ کے کہنا کہ کھا لو، 10-15 منٹ کے بعد پھر اٹھا کے واپس لے آنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کھاتا ہے؟ کہنے لگا جی وہ بت ہے، اس نے کیسے کھانا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر لے کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگا جی میرے مالک کا حکم ہے، ہماری پرمپرا ہے، ہمارا رواج ہے۔ تو داتا صاحب فرمانے لگے پھر آج ہم تمہارے بت کو چوری کھلائیں نا؟ کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، آؤ آج ہم تمہارے بت کو چوری کھلاتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے وہ تھال اس بت کے سامنے جا کے رکھوایا، تو آپ نے کہا یار اتنے دنوں سے، بت سے مخاطب ہو کے کہا اتنے دنوں سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ اتنی محنت سے تیرے سامنے تھال لے کے آتا ہے تو کھاتا کیوں نہیں؟ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، اللہ کے ولی کے اس جملے میں اتنا اثر تھا کہ وہ پتھر کا بت ایک ہی منٹ میں وہ سارا تھال چوری کا بھرا ہوا کھا گیا۔ خالی تھال جب ہوا تو اس بندے نے جب داتا صاحب کی یہ کرامت دیکھی تو وہ قدموں پہ گرنے لگا۔ آپ نے پھر وہی جملہ بولا، فرمایا نہیں، میں اپنے سامنے نہیں جھکانے آیا، میں تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں گا، تجھے کلمہ پڑھاؤں گا، جھکاؤں گا اللہ کے سامنے اور تیرے دل میں اپنے نبی کی محبت کو ڈالوں گا۔ یہ صوفی کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب چونکہ اس کے دل سے کفر نکل چکا تھا، ایمان والا وہ ہو گیا تھا، وہ مومن ہو گیا تھا، وہ ایمان والا ہو کے جب گھر گیا تو مالک نے کہا تھال خالی لے آئے ہو، چوری کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی چوری تو بت کھا گیا۔ تو اب مالک کہتا ہے کہ بت تو چوری نہیں کھاتے۔ اب چونکہ وہ ایمان والا تھا، مومن ہو چکا تھا، تو اس نے فوراً کہا اگر بت چوری نہیں کھاتے تو پھر تم مجھے ہر روز وہاں کیوں بھیجتے ہو، وہاں مجھے لے کر کیوں جانے کو کہتے ہو جب وہ کھاتے ہی نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا تم یہ آگے کیسی باتیں کر رہے ہو، بتاؤ چوری کہاں ہے؟ اس نے کہا جی ایک بابا راوی کے کنارے بیٹھا ہے، آج اس نے بت سے کہا تو بت ساری چوری کھا گیا۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ اس نے کہا جی مذاق نہیں کرتا، آؤ دکھاتا ہوں میں آپ کو، وہ بابا بیٹھا ہے۔ تو اس نے 2-4 بندے اور بھی لیے، داتا صاحب کے پاس آئے، داتا صاحب سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے بت سے کہا ہے چوری کھاؤ اور بت نے ساری چوری کھا لی ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے، میرے رب نے ہی کیا ہے، جو کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اگر ہمارے سامنے یہ کر دیں تو ہم آپ کو مان جائیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، ابھی آپ 4 آئے ہو، پھر 8 آؤ گے، پھر 20 آؤ گے، پھر 30 آؤ گے، تو سب کو میں دکھاتا رہوں، مجھے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں۔ اس طرح کرو کہ ساری بستی والوں کو اکٹھا کرو، سب کے سامنے میں تمہیں یہ دکھاتا ہوں۔ اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہندو وہاں رہتے تھے، سب اکٹھے ہوئے۔ جب سارے وہاں اکٹھے ہو گئے تو حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا یا اللہ میرا کام یہاں تک لے آنا تھا، آگے تیرا کام ہے، ان کے دلوں سے کفر نکال دے اور ان کے دلوں میں ایمان کو داخل فرما دے۔ آپ دعا مانگ رہے تھے، وہ کہنے لگے یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو سب سے بڑا ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا تھال سامنے رکھو، انہوں نے تھال سامنے رکھا، آپ نے پھر بت سے کہا کہ اب پھر کھاؤ اللہ کا نام لے کر۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ سارا تھال چوری والا کھا گیا۔ اب سارے ہندو جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے آپ کے قدموں پہ گرنے لگے۔ آپ نے کہا نہ بھائی میری یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے پھر وہی جملے دہرائے، آپ فرمانے لگے میں تمہارے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں گا، کلمہ تمہیں پڑھاؤں گا، جھکاؤں گا اپنے رب کے سامنے اور تمہارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کو داخل فرماؤں گا۔ یہ صوفیاء کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور یوں داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لاہور کے اندر اسلام کی ترویج کی اور لوگوں کو اللہ رسول کے قریب کیا۔
حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے سچے ولیوں میں سے تھے، اللہ کے پیارے بندوں میں سے تھے۔ اللہ ہم سب کو سچے بندوں اور پیارے بندوں کی نسبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔